السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ ربیع بہار کو کہتے ہیں، جس طرح پنجابی موسموں میں خشک زمین کے لیے، بنجر زمین کے لیے یا خشک پھلوں پودوں کے لیے بہار کی اشد ضرورت ہوتی ہے، جب بنجر اور خشک زمین پر بہار کا موسم آتا ہے تو کس طرح بنجر اور مردہ زمینیں زندہ ہوتی ہیں، پھول کھلتے ہیں، درختوں میں پونپلیں کھلتی ہیں اور سارا ماحول سرسبز و شاداب ہوتا ہے، بعینہ ہی اسی طرح انسانیت کو بھی بہار کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اور انسانیت کی بہار کا تعلق انسانوں کے دلوں اور روحوں کے ساتھ ہے۔ یہ دل بھی مردہ ہوتے ہیں، یہ روح بھی مردہ ہوتی ہے۔ انسان جب اللہ کی یاد سے دور ہوتا ہے، اللہ کے احکامات سے دور ہوتا ہے، تو انسان کی روح اور دل مردہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انسانیت کے دل مردہ ہو چکے تھے، انسانیت کی روحیں مردہ ہو چکی تھی، ہر طرف افراتفری تھی، نفرت کا دورہ تھا، ظلم اور ستم تھا، جدل تھا، کوئی انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس ربیع الاول کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نہ صرف اپنے گھر کے لیے، نہ صرف اپنے خاندان کے لیے، نہ صرف اس سوسائٹی کے لیے جس معاشرے میں اور جس علاقے اور قبیلے میں نبی علیہ السلام تشریف لائے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے باعث عزت، باعث فخر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا اثر صرف ایک خاندان یا قبیلے پہ نہیں تھا، بلکہ پوری انسانیت پر تھا۔ آپ کی تشریف آوری سے نفرتیں محبتوں میں بدل گئی، جہالت کے سامنے علم آیا، ظلم جبر کے سامنے اخلاق آیا، بہترین اخلاق آیا، تاریکی اور ظلمات کے سامنے روشنی آئی، علم کی روشنی آئی، وحی کی روشنی آئی۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْمُسْلِمِينَ نہیں کہا کہ کسی ایک قبیلے کے لیے، کہ ایک کمیونٹی کے لیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی برکات پورے عالم کو ملی۔ بہرحال یہ ربیع الاول کا جب مہینہ آتا ہے تو ربیع الاول اور پھر ربیع الاول میں 12 ربیع الاول، ہمارے ہاں جلسے جلوسوں کا اور مختلف محافل کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، خاص کر بر صغیر پاک و ہند میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اجاگر کرنا یہ بہت مبارک کام ہے۔ لیکن یہ جلسے جلوس کرتے ہوئے اور یہ محافل کا انعقاد کرتے ہوئے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تعلیمات کیا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، یاد میں، ان کے ذکر خیر کے حوالے سے اپنی جذبات کے اظہار تو کرتے ہیں، لیکن اس جذبات کے اظہار میں یہ بھول جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی تعلیمات کیا ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اسلام میں تہوار منانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینے کی طرف تشریف لے کے آئے تو صحابہ سے پوچھا کہ تم خوشی منا رہے ہو، میدان میں جمع شور شرابہ کر رہے ہو، یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تہوار مناتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ آج کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے تہواروں کو ختم کر دیے، اسلام میں یہ ڈے شے منانا اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ سیلیبریشن کے لیے، تہوار کے لیے صرف 2 دن رکھے گئے ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، بس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دو ٹوک انداز میں ان سے کہا کہ اللہ نے ان دنوں سے جو تم منا رہے ہو اس سے بہتر دن تمہیں دے دیے، وہ ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ کسی دن کو منانے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنا دن نہیں منایا، اپنے پیدائش کا دن نہیں منایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 صحابہ چھوڑ کے گئے، کوئی ایک بندہ دلیل کے ساتھ یہ بات ثابت نہیں کر سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ کے بعد اس دن کو تہوار کے طور پر منایا ہو۔ پیغمبروں کی زندگی کی تاریخ کا بھی اگر ہم مطالعہ کریں تو سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے، اور وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے کئی سو سال بعد یہ تہوارات کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ تقریباً 200 یا 300 سال پہلے کی بات ہے جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ایک بادشاہ ہے اور کچھ عیسائیوں نے ان کے سامنے گزارش کی کہ ہمارے لوگ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، کیوں نہ ان کے پیدائش کے دن، جس دن ہم کرسمس ڈے مناتے ہیں، تو ان کا جو بھی گرجا ہوتا ہے وہاں پر پادری صاحب آئے اور لوگوں کے سامنے ان کی تعلیمات کو اجاگر کریں۔ بادشاہ نے کہا تو بڑا اچھا کام ہے، تو بالکل ہونا چاہیے، لہذا سلسلہ شروع ہوا۔ جب کرسمس ڈے کا 25 دسمبر کا دن آتا ہے، ان کے پادری صاحب آتے ہیں اپنی گرجا میں، جو بھی ان کا وہ عبادت خانہ ہوتا ہے، کلیسا ہوتا ہے، اس میں وہ آتے ہیں اور ان کی تعلیمات کو بیان کرتے ہیں۔ تعلیمات کے بیان کرنے کا جب سلسلہ شروع ہوا تو وہ پادری صاحب کے بیانات ان کو خشک لگے۔ یہ تو خوش قسم کا بیان ہوتا ہے، ہمارے جو نوجوان لوگ ہیں بازوق اور ترنم سے شغف رکھنے والے لوگ، ان کو یہ بیانات اچھے نہیں لگتے، تو تھوڑا سا اس میں چاشنی ہونی چاہیے۔ بھئی کس چیز کی چاشنی ہو؟ اس میں تھوڑا سا موسیقی ہونی چاہیے، لہذا آغاز موسیقی کا کیا۔ موسیقی کے بعد پھر گلوکاریاں شروع ہوئی، پھر اس کے بعد نے کہا کہ اس میں کچھ ناچ گانا بھی ہونا چاہیے، تو ہمارے نوجوان لوگ ان کو اس میں مزہ نہیں آ رہا، ناچ گانے کو ایڈ کیا گیا۔ اب ناچ گانے کے بعد کچھ عرصے بعد جوا شروع ہوا، جوئے کے بعد شراب نوشی شروع ہوئی۔ آج کمپیوٹر کا زمانہ ہے اور چیٹ جی پی ٹی کا زمانہ ہے، ذرا سوال کیجئے جا کے گوگل سے اور چیٹ جی پی ٹی سے، پورے سال میں شراب نوشی اتنے نہیں ہوتی جتنا کہ کرسمس ڈے کے دن ہوتی ہے، پورے سال میں حادثات اتنے نہیں ہوتے جتنے کہ اس کرسمس ڈے کے دن ہوتے ہیں، پورے سال میں خواتین کی عصمت دریاں اتنی نہیں ہوتی جتنے کہ اس دن ہوتی ہیں۔ کیوں؟ یہ انسانیت کا عجیب مزاج ہے کہ تھوڑا سا اس کو چھوٹ دے دو، یہ سارے حدود کراس کر جاتا ہے۔ جب بھی فحش کی بات آئی، گناہ کی بات آئی، اللہ یہ نہیں کہتے قرآن کریم میں گناہ مت کرو، اللہ کہتے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا کی بات آئی، ولا تقربوا الزنا، قریب بھی مت جاؤ زنا کے، انہ کان فاحشہ، یہ برا راستہ ہے، اس کے قریب بھی مت ٹپکنا۔ کیوں؟ اللہ انسان کی فطرت اور جبلت کو جانتے ہیں کہ اگر اس کو میں نے شے دے دی، تھوڑی سی اس کی چھوٹ ملی، یہ پھنس جائے گا، یہ واپس پلٹنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے جب بھی دین سے ہٹ کر دین کے نام پر کچھ بھی اس انسانیت کو شے دے دو، یہ سارے حدود کراس کر جاتے۔ آج دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے مبارک سلسلہ شروع ہونے والا وہ سلسلہ، وہ مبارک سلسلہ، وہ کہاں تک پہنچے۔
اور وہ برائیاں اور رکنے کا نام تک نہیں لے رہے، گورنمنٹ فیل ہوئے، کیا کرے اس کو؟ ارے ہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بہت مبارک شخصیت، اور میں تو کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا یہ معجزہ ہے کہ حالات وہاں تک نہیں پہنچے، لیکن جو سلسلہ چل پڑے ہمارے شہروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، یہ کیا تماشا ہے؟ جلسے جلوس کس طریقے سے شروع ہوتے ہیں، اور پھر مخلوط سسٹم، نعت خوانی کر رہے ہیں، ایک سٹیج پہ مرد بھی آ رہا ہے، اس سٹیج پر خاتون بھی آ رہی ہے، اشتہارات چھپ رہے ہیں، اسی اشتہارات پہ تصویریں چھپی ہوئی ہیں، نعت خوانوں مردوں کی بھی تصویریں، خواتین کی بھی تصویریں، اس کی شبیہ بنا رہے ہیں بیت اللہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی، اور اتنے بڑے بڑے ساؤنڈ لگائے جاتے ہیں، ایسے ایسے ساؤنڈ کے لوگوں کا جینا محال ہو جاتا ہے، قسم قسم کی چراغیں، قسم قسم کی جھنڈیاں، اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہو رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کریں، محفلوں کے خلاف نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اجاگر کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اجاگر کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تعلیمات کیا ہے اس کو اجاگر ضرور کریں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، آپ کی تعلیمات کے نام پر، دین اور اسلام کے نام پر ایسے خرافات کی اجازت اسلام میں قطعاً نہیں۔ اپنی ذات سے پھر تکلیف دینا، راستے بند کرنا۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں رات کو، قام رویدا، انتہائی نرمی کے ساتھ، وفتح الباب رویدا، دروازہ جب کھولتے تو انتہائی نرمی کے ساتھ، کہ چین کی آواز نہیں ہے، عائشہ کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ وہ عائشہ تو ہزاروں اپنی نیندیں، اپنی جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے تیار تھی۔ ایک دروازے کی آواز کیا چیز تھی ان کے لیے؟ وہ نور پیغمبر سید الکونین، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے آنے والے لوگوں کے لیے اور امت کے لیے کیا سبق دے رہے کہ اپنی ذات سے تکلیف نہیں دیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جب یہ اذیتیں ہوتی ہے شہروں میں، بازاروں میں، یہ شور شراب، یہ کوئی ساؤنڈ، بیماروں کا کیا حل ہوتا ہے؟ اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ سب کچھ کریں لیکن حدود میں رہ کر کریں، ایسی حرکت نہ کریں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ٹکراتی ہو۔ اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتاب تو آ گئی، ایک بہترین کتاب آیا، اس میں ہر چیز، تمام اصول اللہ نے بیان کر دی، اجمالاً ہر چیز بیان ہو چکی، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسانی فطرت اور جبلت ہے کہ بغیر استاد کے، بغیر نمونے کے، بغیر رول ماڈل کے کام نہیں کر سکتا۔ دنیا میں کوئی بھی ہنر سیکھنا ہے، ایون کہ ہمارے ہاں اگر انجینئر ڈاکٹر بنتا ہے تو جب بھی اگر وہ MBBS کی ڈگری حاصل بھی کر لے تو اس کو عام پریکٹس کی اجازت نہیں ہوتی، یہ جرم ہوتا ہے۔ وہ 1000 دفعہ اپنے MBBS کی ڈگری دکھائے لیکن کبھی بھی اس کو عام پریکٹس کی اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ سینئر ڈاکٹر جانتے ہیں کہ اس نے ابھی تک کتابوں کو پڑھا ہے، صرف تھیوری تک گیا ہے، اور تھیوری کی بنیاد پہ اگر یہ علاج کرنا شروع کرے تو یہ انسانوں کے علاج کے بجائے قبرستان کو آباد کر دے گا۔ لہذا شرط رکھی ہوتی کہ 6 مہینے 1 سال آپ نے ہاؤس جاب میں سینئر ڈاکٹر کی نگرانی میں شاگردی کرنی ہے، ان کی ڈانٹ برداشت کرنی ہے، آپ کو بار بار ڈانٹ پڑے گی، آپ کو ان کے جوتے اٹھانے پڑیں گے، تب جا کے آپ کو عام پریکٹس کی اجازت ہوگی۔ اسی طرح دنیا کے جتنے بھی ہنر لے لیں، چاہے وہ تعلیم و تعلم سے متعلق ہے، چاہے وہ ہنر ہے، ایون کہ پلمبر الیکٹریشین ہی کیوں نہ ہو، کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ کہ میں الیکٹریشین بن جاؤں ماہر، کبھی بھی نہیں ہو سکتا جب تک وہ کسی ماہر الیکٹریشین یا پلمبر کی نگرانی میں شاگردی نہیں کرے، بڑائی کیوں نہ ہو، کارپینٹر ہی کیوں نہ ہو، اسی طرح باورچی ہی کیوں نہ ہو، کسی سینئر باورچی استاد کی نگرانی میں وقت گزارے گا تو کچھ حاصل کر سکے گا، صرف کتابوں سے کوئی ماہر نہیں بنتا۔ تو اس لیے قرآن کریم کے بارے میں یہ بات کہنا کافی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی حدیث کو میں ایک ساتھ، یہ بھی آج کل ایک بہت بڑا فتنہ آیا ہوا ہے
ایسے لوگوں سے، اچھے خاصے پڑھے لوگوں سے، پی ایچ ڈی لیول کے لوگوں سے، پروفیسروں سے میری خود ملاقات ہوئی، کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، آپ بار بار صحیح حدیث کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اور بھائی قرآن اگر کافی ہے تو قرآن کریم میں ہی تو لکھا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، تو اطیعوا الرسول کے ساتھ پھر کیا کرو گے تم؟ یہ قرآن ہی تو کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کا ترجمہ سمجھاؤ پھر۔ آپ کہتے ہیں قرآن کافی، قرآن خود ہی تو کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نے تمہارے پاس کتاب بھیجی لیکن اس کے ساتھ نور بھی بھیجا۔ کیوں؟ کسی بھی کتاب کو جب تک روشنی میں نہیں پڑھو نظر ہی نہیں آئے گا، جب تک سورج کی روشنی نہیں، جب تک لائٹ کی روشنی نہیں ہے۔ اسی طرح جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کی روشنی میں کتاب اللہ کو نہیں پڑھو گے، کتاب کو نہیں سمجھ پاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سنت